اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہو تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آئندہ کل یعنی بدھ کے، آج بدھ کا دن ہے، آئندہ کل یعنی جمعرات کے دن رات میں جو 9 بجے لائیو بیان ہوتا ہے، آئندہ کل کے بیان کا بہت پیارا عنوان ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بڑی نصیحتیں ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بچہ اس کو ضرور سنیں اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس دعوت کو ضرور شیئر کریں۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر، افسوس بھی ہو رہا ہے، موربی حادثے کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، جس طریقے سے تقریباً 141 لوگوں کی پل ٹوٹ کر ندی میں گرنے سے موت ہوئی ہے، پوری دنیا نے دیکھا، اور دلال چینل کیا بول رہے ہیں یہ بھی پوری دنیا نے دیکھا۔ جب کلکتہ میں بنگال میں پل گرا تھا تو دلال چینل حکومت کو ذمہ دار بتا رہے تھے، اور جب یہاں پل گرا ہے تو یہاں یہ دلال جنتا کو ذمہ دار بتا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر پیارے پیارے نریندر جی مودی کا یہ علاقہ ہے اور بی جے پی کی حکومت ہے، یہاں پر گجرات ہے یہ۔ تو اب دیکھیں، ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل ہمارے راجہ موربی واقعے کی دیکھنے کے لیے اور وہاں کا علاقے کا جائزہ کرنے کے لیے وہاں جانے والے تھے پیارے راجہ نریندر جی مودی۔ تو اب اپوزیشن نے سیدھا حملہ کیا ہے کہ موربی سانحہ اتنا خطرناک واقعہ ہونے کے باوجود نریندر مودی کا شاہانہ استقبال کیا گیا، راجہ تشریف لا رہے ہیں۔ راتوں رات جس اسپتال میں حضرت آنے والے تھے وہاں تزئین، آرائش، کلر، گندے بستروں کی جگہ صاف ستھرے بستر لگائے گئے، دیواروں میں رنگ و روغن، پانی کے صاف بوتلیں رکھی گئی۔ سوشل میڈیا پر ساری ویڈیو اور تصویریں وائرل ہوئی، اور مودی جی کے فوٹو شوٹ میں کوئی کسر نہ رہ جائے،
ان تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا. اپوزیشن نے جم کر ان واقعات کو لے کر حملہ کیا ہے. وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ موربی سانحے میں موربی حادثے میں پل سے گرنے کے باوجود نعیم شیخ نے 60 لوگوں کی جان بچائی. میں آپ کو بتاؤں کہ نہ ذات دیکھی نہ مذہب، ڈوبنے والوں کو نکالنے میں مسلم نوجوان پیش رہے. تقریباً 200 لوگوں کی مسلم نوجوانوں نے زندگیاں بچائی ہے. گزشتہ کل پرائم نیوز میں نے یعنی حسین پٹھان اور توفیق کی پورا واقعہ میں نے پرائم نیوز میں آپ کے سامنے رکھا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ گودی چینلز اس طریقے سے تعریف نہیں کرے گے ان کی جنہوں نے لوگوں کی جان بچانے میں کردار ادا کیا، کیونکہ یہ سب مسلمان ہیں. تو اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ موربی سانحے میں نعیم شیخ نے 60 لوگوں کی جان بچائی ہے. اور اب موربی سانحہ یہ واقعہ، یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے. عدالتی انکوائری کی درخواست کی گئی ہے اور 14 نومبر کو اس پر سماعت ہوگی. آئیے ناظرین، دوسری بڑی اچھی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی گزشتہ کل 7 سال کے بعد تمام الزامات سے باعزت بری کر دیے گئے. دلی کی ایک عدالت نے مفتی عبدالسمیع صاحب کو تمام الزامات سے بری کر دیا. مولانا مفتی عبدالسمیع قاسمی کو 4 فروری 2016 کو لکھنؤ ATS نے ہردوئی کے قریب گرفتار کیا تھا، جس میں انہیں 7 سال کی سزا سنائی گئی تھی. بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ کل 6 سال 8 ماہ 28 دن بعد دلی عدالت نے انہیں تمام الزامات سے بری کرتے ہوئے رہائی دے دی ہے. رہائی کے بعد مولانا اپنے گھر رامپور پہنچ گئے ہیں. عدالت نے انہیں رہا کرتے ہوئے تمام الزامات سے بری کر دیا اور کہا کہ مفتی صاحب بے قصور ہے. رہائی کی خبر کے بعد سوشل میڈیا کے مشہور پلیٹ فارم پر مولانا آصف انصار ندوی نے لکھا کہ مولانا عبدالسمیع صاحب کو 2016 میں گرفتار کیا گیا تھا. وہی معروف الزام جو مسلمانوں کے لیے بھارتی حکمرانوں کے دلوں میں پیوست ہے وہی لگائے گئے، یعنی کہ مولانا عبدالسمیع صاحب دہشت گرد ہے. مہینوں نیشنل میڈیا پر خطرناک دہشت گردی کی گرفتاری کا ذکر شور انگیز رہا، اور آج قریب 7 سالوں کے بعد مولانا رہا ہوئے تو بس خاموشی ہے. ان 7 سالوں میں مولانا ملت کے حافظے سے بھی، ملت قوم کہ دماغوں سے بھی محو ہو گئے. مولانا عبدالسمیع صاحب بھارت کے ان مقررین میں سے ہے جو نہایت سیدھی تقریر کرتے ہیں. ان کی تقریروں میں جادو ہوتا تھا. مولانا عبدالسمیع صاحب کو بھارت کا ایسا مقرر دیکھا جو بے حد مرتب اور شعوری گفتگو کرتا تھا، مگر کیا کرے، ایسے ہی الزامات میں پھنسایا گیا اور 7 سال کے بعد کورٹ کہتی ہے کہ تمام الزامات سے باعزت بری کیا جاتا ہے. اب سیدھا سوال ذہن میں آتا ہے کہ ان 7 سالوں کا بدلہ کیا ہوگا جو جیل میں گئے ہیں. آئیے ناظرین، بڑی افسوسناک خبر اس وقت مظفر پور سے آ رہی ہے. جی ہاں، چھٹ پوجا کے دوران مظفر پور میں ایک مسلم نوجوان نہال کی موب لنچ کی گئی. ہندو لڑکی سے کورٹ میرج کا انتقام لیا گیا. سسر نے مسلم داماد کو بھیڑ کے ہاتھوں قتل کروا دیا. فیضان کو بھی مندر کے باہر باندھ کر مارا پیٹا، حالت نازک ہے. لاش سڑک پر رکھ کر لوگوں نے احتجاج کیا. CPI-ML اور انصاف منچ نے علاقے کا دورہ کیا اور انصاف کا مطالبہ کیا. جی ہاں، چھٹ پوجا کے دن ہی یہ کام ہوا. نہال کو مارا گیا، موب لنچنگ کی گئی. اسی چھٹ پوجا کے دن جب گجرات کے موربی میں حادثہ ہوا تو وہاں مسلمانوں نے ندی میں کود کر اپنی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر 200 لوگوں کی جان بچائی. جی ہاں، چھٹ پوجا کے دن ہی. اور اسی دن مظفر پور میں ایک مسلمان کی موب لنچنگ کی گئی. کتنا فرق ہے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ادھر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، لنچنگ کی جا رہی ہے، اور ادھر مسلمان ہندو بھائیوں کی جان بچا رہے ہیں. آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ریاست مہاراشٹر کی. مہاراشٹر میں ستا اقتدار کی لڑائی کے فیصلے میں آخر پھر تاخیر کی گئی. گزشتہ کل فیصلہ سامنے آنے والا تھا لیکن فیصلے میں پھر تاخیر کی خبریں آ رہی ہے. آئینی بینچ نے دونوں گروپوں کو، دونوں فریقوں کو لکھت روپ میں تحریری طور پر
अपने दलाइल पेश करने का हुक्म दे दिया है। ठाकरे ग्रुप और शिंदे ग्रुप के दरमियान तनाज़े की वजह से महाराष्ट्र में इक़्तिदार की लड़ाई के समात सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर ताख़ीर का शिकार हो गई। अब अगली समात 29 नवंबर को होगी। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइए नाज़रीन, हिमाचल प्रदेश से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश के माहौल में भड़काऊ भाषण देकर माहौल को ख़राब करने का और हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करने का और भड़काऊ भाषण का काम करने का, भड़काऊ भाषण देने का काम किसी और ने नहीं किया, मुल्क के रखवाले गृह मंत्री अमित शाह ने किया। ऐसी खबरें आ रही है कि हिमाचल इलेक्शन रैली में गृह मंत्री वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इश्तियाल अंगेजी करते हुए कहा कि बाबर ने, भाई बहनों, बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था, मोदी जी भाइयों बहनों नया मंदिर बनवा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि 11 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो सियासी माहौल गरमाया हुआ है। वहां तमाम पार्टियों के लीडर रैली कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को हिमाचल के मंडी जिला के असम्बली हल्के में रैली निकाली और वहां पर भाषण देते हुए अपोजिशन पर सख्त निशाना साधा और वहीं पर उन्होंने ये बात कही कि बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था लेकिन मोदी मंदिर बनवा रहे हैं। अभी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मैं देवभूमि और वीर भूमि के लोगों से नमन करता हूं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के डबल इंजन वाली हुकूमत ने हिमाचल में बहुत कुछ किया है और सीधा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने भड़काऊ भाषण दिए। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, दीनी मदारिस का जो आसाम में मसला हुआ, आपने देखा कि एक महीने में 4-5 मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया। आसाम हुकूमत की बदमाशियां सामने आई, मुस्लिम दुश्मनी और मुस्लिम नफरतें सामने आई। अब इसको लेकर यह खबर आ रही है कि दीनी मदारिस का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत आसाम से जवाब मांगा है। हुकूमत असम से जवाब मांगा है। वकील अदील अहमद की दाखिल करदा दरखास्त में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने गलती से दीनी मदरसों को सरकारी स्कूल माना है। उसने कहा कि उनका सारा इंतजाम रियासती हुकूमत करती है, लिहाजा उन्हें मजहबी तालीम देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जी हाँ, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने आसाम हुकूमत से जवाब मांगा है। नाज़रीन, बड़ी अजीब खबर आ रही है। अभी पहली खबर आपने सुना, इससे पहले वाली खबर आपने सुना कि मदारिस का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब आप जानते हैं कि मदारिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब ये खबर आप देखिए, ये रियासत मध्य प्रदेश के भोपाल के करीब जिला विदिशा से आ रही है कि स्कूल की ज्यादतियों से तंग आकर 35 बच्चों ने मदरसे में पनाह ली। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का वाकया है। उन बच्चों ने बाकायदा टीचर्स की शिकायत की। उन्होंने कहा कि उनकी टीचर मोबाइल फोन देखती रहती है और कहती थी कि तुम नहा कर नहीं आए, तुम्हारी मैपिंग भी नहीं हुई, तुम घर जाओ। शुरुआती जांच में पता चला है कि जिन 35 बच्चों को सरकारी स्कूल से मदरसे में दाखिला लेना बताया जा रहा है, उनमें से 20 बच्चों का नाम जतरापुरा स्कूल के और 11 बच्चे नोपोरा स्कूल और 4 बच्चे एक प्राइवेट स्कूल बालाजी में रजिस्टर्ड मिले हैं। वहीं मकामी लोगों और वालिदैन के मुताबिक कोरोना के कहर के बाद जब स्कूल खोले गए तो इन बच्चों को यह कहकर स्कूल में दाखिला नहीं दिया गया कि आपका कोई कार्ड नहीं बना है या मैपिंग नहीं हुई है। यही वजह है कि वालिदैन ने अपने बच्चों को पास के मदरसे में दाखिल कर उनको तालीम का, एजुकेशन का सिस्टम दिया कि बच्चे मदरसे में दाखिला लेकर कुछ पढ़ लिख ले। तो यह हाल है स्कूलों का और यह हाल है मदरसों का। सच यही है कि लाखों गरीब बच्चे जो स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं, सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ सकते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, ऐसे लाखों बच्चों को इस प्यारे मुल्क में मदरसे तालीम देने और एजुकेशन देकर अच्छा इंसान बनाने की मेहनत करते हैं। नाज़रीन, हैदराबाद से बड़ी अफसोसनाक खबर वहाँ से आ रही है कि हैदराबाद में एक नाबालिग लड़के के साथ जिनसी दरिंदगी और हैवानियत और बर्बरता की इंतहा हुई है।
اس کے نازک پارٹ میں پٹاخے رکھ کر پھوڑے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں اتر پردیش کے کشی نگر سے کام پر گئے لڑکے کے پرائیویٹ پارٹس میں پٹاخے پھوڑنے کا الزام ہے۔ وہ 3 مہینے پہلے حیدرآباد کے بسورا گاڑی گاؤں میں واقع ایک پلانٹ میں کام کرنے آیا تھا۔ یہاں پر شرپسندوں نے، آتنکوادیوں نے پٹاخے ڈال کر اس کے پرائیویٹ پارٹ کو جلا دیا۔ جی ہاں، اور اب یہ معاملہ اور شرپسندوں نے صرف یہی نہیں بلکہ اس واقعے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ لڑکے کی ماں نے پولیس کو شکایت میں بتایا کہ ملزمین نے اس کے بیٹے کا موبائل فون بھی چھین لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر پا رہا ہے۔ خیر، حیدرآباد کے مقامی پولیس اسٹیشن سے رابطہ کر کے متاثرہ کو انصاف دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس خبر کو دکھانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک میں آتنکوادی کس لیول پر جا چکے ہیں۔ ناظرین، گجرات کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گجرات میں رہ رہے، گجرات میں مقیم غیر مسلم یعنی ہندو مہاجرین کو ہندوستانی شہریت دینے کی تیاری ہو چکی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پیر کے روز کیندر سرکار نے پیر کے روز پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے ہندوؤں، سکھوں، بدھسٹوں، جینیوں، پارسیوں اور عیسائیوں کو عیسائیوں کو 1955 کے شہریت قانون کے تحت ہندوستانی شہریت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان ملکوں سے آنے والی یہ برادریاں اس وقت گجرات کے 2 ضلع میں رہتی ہے۔ CAA 2019 کے بجائے ان مہاجرین کو 1955 کے تحت شہریت قانون کے تحت شہریت دینے کا فیصلہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ CAA کے تحت ان ملکوں سے آنے والی اقلیتوں کو شہریت دینے کا انتظام ہے، لیکن اس ایکٹ کے تحت قواعد ابھی تک حکومت کی طرف سے نہیں بنائے گئے، اس لیے اس کے تحت کسی کو شہریت نہیں دی جا سکتی۔ مرکزی وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق گجرات کے آنند، مہسانہ ضلع میں رہنے والے ہندو، سکھ، بودھ، جین، پارسی اور عیسائیوں کو 1955 شہریت ایکٹ یا ایکٹ کے سیکشن 5 کے تحت ہندوستانی شہری کے طور پر رجسٹر کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو خیر، یہ خبر اس لیے بھی اہم ہے کہ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں، تو اگر وہ ہندو ہے تو ان کو شہریت دی جائے گی، لیکن اگر وہ اقلیت ہے لیکن مسلمان ہے تو ان کو شہریت کیوں نہیں دی جائے گی؟ ایسے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں اس معاملے کو لے کر بھی تعصب برتا جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین، آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جی ہاں، بس ایسے ہی کچھ خبر آ رہی ہے۔ سبرامنیم سوامی جو بھاجپا کے قد آور نیتا ہے اور ابھی جو بڑے نیتا بنے ہوئے ہیں، ان کے یوں سمجھے کہ گروؤں میں جن کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے خود اپنے چیلوں پر بڑا خطرناک، مودی اور امت شاہ پر بڑا خطرناک الزام لگاتے ہوئے پیر کے دن انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مودی اور امت شاہ میرے ساتھ ہرین پانڈیا جیسا سلوک تو نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے ساتھ جو اچھا کرتا ہے اس کا اچھا ہوتا ہے۔ سوامی نے ٹویٹر پر یہ بھی لکھا کہ مجھے امید ہے کہ مودی اور شاہ میرے بارے میں ہرین پانڈیا کا منصوبہ نہیں بنا رہے، اگر ایسا ہے تو مجھے اپنے دوستوں کو خبردار کرنا پڑے گا۔ سوامی نے مودی اور امت شاہ پر RSS کے اعلیٰ عہدیداروں کو بھی دھوکہ دینے کا الزام لگایا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہرن پانڈیا کا شمار گجرات کے قد آور لیڈرز میں ہوتا تھا جن کا قتل کر دیا گیا۔ تو اب یہی بات سوامی کہہ رہے ہیں، سبرامنیم سوامی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بھی مودی اور امت شاہ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت سنسنی خیز الزام ہے جو سوامی نے مودی اور امت شاہ پر لگایا ہے۔ داد، کھاج، کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلز، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے۔
या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।